حضرت فاروق اعظم کے زمانے میں ایک خاتون اونٹ پر سوار ہو کر جا رہی، حضرت فاروق اسے نہیں پتا تھا کہ یہ حضرت عمر ہے، تنہا جا رہی تھی۔ آپ نے اس عورت سے اونٹ کی نکیل پکڑ کر فرمایا آپ نے محرم کے بغیر کدھر جا رہی ہے تو وہ عورت کہنے لگی شاید عمر دنیا سے چلا گیا ہے اس لیے میری سواری کسی نے روکی۔ اور شیر شاہ سوری کے زمانے میں کابل سے لے کر دہلی تک اس کا دعویٰ تھا کہ سونے کا تھال اپنے سر پر عورت رکھے، تنے تنہا کابل سے دہلی جائے، اگر کوئی اس کے طرف دیکھے تو پھر شیر شاہ سوری کو شیر شاہ سوری نہیں کہنا۔ اور میر عبد الرحمن، یہ تو ابھی کی بات ہے، افغانستان کا جب مرزے نے دعویٰ کیا میں نبی ہوں، اس وقت افغانستان کا سربراہ تھا، اس نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ افغانستان کے کسی چوک میں کوئی سونا رکھ جائے اور 3 سال کے بعد بھی آئے تو سونا ایسے نہ پڑا ہو تو پھر مجھے نہ کہنا۔ یہ تو ابھی کی باتیں ہیں، تو قیامت تک امن ہو سکتا ہے، سکون ہو سکتا ہے، امت عروج پا سکتی ہے، اور زکوٰۃ دینے والے ہوں لینے والے نہ ہوں، بددیانتی نہ ہو، 2 نمبر کام نہ ہو، یہ صرف حضور کا دین آئے گا تو ہوگا۔ اور کشمیر سمیت پوری دنیا میں مسلمانوں کے شہر اور ملک پرامن ہو سکتے ہیں تو صرف رسول اللہ کے دین سے ہو سکتے ہیں۔ بس اس کے علاوہ اقوام متحدہ کے دفتر میں سال کے بعد صرف جا کے یادداشت پیش کر دینا کہ کشمیر جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ حق خود ارادیت کا حق دیا جائے، سال تک پورا سال مسلمان کشمیر کے ذبح ہوتے رہے، عورتیں چیختی رہیں، چلاتی رہیں، اور نوجوانوں کی گردنیں کٹتی رہے، گھروں کو آگ لگائی جاتی رہے، اور مسلمان راستے میں جاتے ہوئے گرفتار کر کے ان کو عقوبت خانوں میں اپاہج کر دیا جائے، تو یہ سارا سال ہوتا رہے۔ پاکستان کا صرف یہ کام ہے کہ سال کے بعد اظہار یکجہتی کشمیر ہو جائے، ایک وہابی کانفرنس کر لون، ایک سنی کر لون، ایک جناب حکومتی سطح تے 2-4 ٹٹو بیٹھ جا، کشمیر ایسے تھوڑا آزاد۔ کشمیر قیامت تک اگر آزاد ہو سکتا ہے تو صرف حضور کے دین سے آزاد ہو سکتا ہے۔ اقبال کلندر لاہوری کہتا ہے در جنیوا چیست غیر از مکر و فن، سید تو ہی بیشوان نخچیر من۔ اقبال کہتا ہے جلیا اقوام متحدہ تینوں کشمیر دینا ہے، اقوام متحدہ عراق دی وچ امن لیانا ہے، اقوام متحدہ تے روس دیاں فوجاں تے امریکی فوجاں اتھے مل کے شام دے وچ امن لیانا ہے، کہتا ہے تو جلا ہویا غزہ دے وچ اور اسرائیلیاں نال مل کے امریکیاں اتھے امن لیانا ہے، برما دے وچ امریکیاں فوجیاں جا کے مسلمان بچیاں دے سر تے ہاتھ رکھنے ہیں، کہتا ہے تو جلا ہویا در جنیوا چیست غیر از مکر و فن، سید تو ہی میش و آن نخچیر من۔ کہنے لگا اقوام متحدہ میں صرف یہ فیصلے ہوتے ہیں، سوائے مکر و فریب، غداری اور مکاری کے وہاں کچھ نہیں ہوتا۔ میں کہا پھر کیا ہوتا ہے؟ کہنے لگا چند بدماش کفن چور وہاں بیٹھ کر یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ تو اس بھیڑ کو پکڑ لے، میں اس بھیڑ کو پکڑ لیتا ہوں، تو افغانستان کو پکڑ لے اور میں شام کو پکڑ لیتا ہوں، تو برما کو پکڑ لے اور میں جناب عراق کو پکڑ لیتا ہوں، اور میں تو جناب وہاں بوسنیا کے اندر لوگوں کو پر ظلم کر اور میں چیچنیا کے مسلمانوں پر ظلم کروں گا۔ کہنے لگا اس کے علاوہ اقوام متحدہ میں کچھ نہیں ہوتا۔ پھر کلندر لاہوری اقبال درویش لاہوری کہتا اے ناداں ترا امید غم گسارا ز افرنگست، دل شاہین سوزت بہر عام مرغے کے در چنگست۔ اقبال کہتا جلیا تجھے فرنگیوں سے خیر کی فریاد ز اقبال آیا نا یورپ تو پڑھ کے، کہنے لگا فریاد ز افرنگو دل آویزی افرنگ، فریاد ز شیرینیو پرویزی افرنگ، عالم ہما ویرانہ از جنگیزی افرنگ، معمار حرم باز بتا میر جہاں فیض، از خواب گراں خواب گراں خواب گراں از خواب گراں۔ کہنے لگا میں بڑا اتنے ظلم ویکھ کے آیا، میں اتو انہوں نے بلب ویکھے، اندروں چنگیز خان نال بھی بڑے ظالم میں انگریز ویکھے۔ کہنے لگا جلیا انہوں نے کولوں تینوں امید ہے کہ وہ مسلمانوں دے مسائل حل کرن گے؟ نہ کہتا معمار حرم باز بتا میر جہاں فیض۔ کہنے لگا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے اٹھ
اپنے حرم کی حفاظت کر، مسلمانوں کی حفاظت کر، اپنے دین کی حفاظت کر، اپنے نبی کی ناموس کی حفاظت کر. اٹھ اب خواب گراں خواب گراں خواب گراں خواب گراں. کہنے لگا بہت سو چکا بہت سو چکا بہت سو چکا. اب خود اٹھ اور مسلمانوں کی حالت زار پر خود جو ہے وہ نظر کر کہ ہر طرف مسلمان ہی تباہ اور برباد ہے. اقبال قلندر لاہوری کہتا ہے نادا ترا امید غم گسارا زفرنگس دل شاہین سوزت بہر آمرغے کے در چنگس. اقبال کہتا اے جھلے تجھے انگریزوں سے یہ امید ہے کہ کبھی زندگی میں کشمیر تمہارے حوالے کر دیں گے. تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد. اسلامی جہاد کے اندر ایک عورت کی چیخ پر عرب سے چل کر محمد بن قاسم سندھ کے کنارے آ جاتا ہے. ہاں جی، اسلامی جب جہاد ہو تو پھر 16 حملوں میں ناکام ہو جائے محمود غزنوی تو 17ویں بار پھر آ جاتا ہے. ہاں جی، اور اسلامی جہاد ہو تو صلاح الدین ایوبی حج اور عمرے چھوڑ کر بیت المقدس آزاد کروا دیتا ہے. ہاں جی، جب اسلامی جہاد ہو تو پھر مسئلہ یہ ہو. میں نے اس لیے اسلامی جہاد کا نام لیا. ہاں، کشمیر اگر آزاد ہو سکتا ہے تو صرف اسلامی جہاد سے آزاد ہو سکتا ہے. بس اقوام متحدہ کے یہودیوں کے سامنے ایسے رکھ کر ٹرے میں تمہیں کشمیر دے گا وہ. اقبال کہتا از فریب او اگر خواہی اما اشتران اشراط عہدے خود برا. اقبال کہتا اگر تو چاہتا ہے کہ تیرے ملک کے اندر تیرے شہر کے اندر کوئی افراتفری نہ ہو، کوئی ظلم و ستم نہ ہو، اگر کہتا تو یہ چاہتا تو اشتران اشراط عہدے خود برا. کہنے لگا کدی بھی فرنگیاں در اٹھ اپنے حوض ہوتے نہیں آن دے. قلندر لاہوری گل کر گیا قیامت تک کہ انگریزاں نے اٹھن دور رکھنا ہے. انہاں دے جناب ہن او بڑیاں بڑیاں جناب امریکی سفارت خانے پاکستان اسلام آباد بڑے بڑے ایکڑاں تے بن رہا ہے. دسو جی سفارت خان ملک ساڈا ہوے تے امریکہ نوں اتنی کالونیاں بنان دا کی مطلب ہے؟ ایک گل کوئی سمجھ آئی تانوں؟ اور کیا چاہتے ہو تم امریکہ کو اتنی بڑی مسجد کے لیے؟ تو تم مسجدیں تو گرا کر سڑکیں بنا رہے ہو. مسجدیں تو آج تک تم نہیں بڑی بنا سکے. مسجدیں تو جو بنی ہیں ان کو بھی تم سڑکوں کے نام پر گرا رہے ہو، اور اولیاء کے مزارات بھی سڑکوں کے نام پر تم بنا بنا اٹھا رہے ہو. اور جناب یہ بھی بزرگ کو اٹھا دو، یہ بھی کہوں کہ سڑک لمبی کرنی، سڑک اچھی کرنی. لوگاں دیاں مسلمان جڑے کاروبار کر رہے ہیں انہاں دیاں دکاناں تے تسی بیڑے غرق کر کے رکھ دیتے، انہاں دے کاروبار تسی کیڑیاں سڑکاں دیاں گلاں کر دیو. تے جدوں کسی مسلمان نو اجازت اسلام جو ہوئے گا نا، اسلام حضرت عمر نے جمعہ پڑھان جا رہا ہے، حضرت عباس دے گھر دے کولوں لنگے وہ تو پرنالے وچوں خون آیا تے حضرت عمر دے کپڑے تے پے گیا. آپ دوبارہ پھر گھر آئے، کپڑے بدلے تے فرمایا پرنالا وہ کھیڑ دو. اسلام ہوئے تو پھر انج ہوندا جناب پانامہ لیگ جج بھی ہوئی، وکیل بھی ہوئی، آپ بھی ہوئی، خود مدعی تے خود جج تے خود وکیل تے فیصلے کیویں ہونے؟ فیصلے انج ہوندے. ممبر ہوتے حضرت عمر کھڑے ہون، انہوں نے کہا دسو جی یہ کرتا کتوں بنیا؟ بس اتنی بات ہے. نہ وکیل پیش ہونے کی ضرورت ہے، نہ 10 لاکھ 2 کروڑ وکیلوں کو دینے کی ضرورت ہے. ایک عام دیہاتی اٹھ کر کھڑا ہو گیا، کہنے لگا کرتا کتوں بنیا؟ پھر حضرت عمر فرمایا جو عمر ٹیڑھا ہو جائے پھر، عمر ٹیڑھا ہو جائے پھر. پہلی صفحے جو ایک دیہاتی کھڑا ہو گیا، انہوں نے تلوار انج باہر کڈی، انہوں نے کہا عمر ٹیڑھا ہو جائے ادنا سیدھا کر دیں کہ کیویں ٹیڑھا ہونے لگے جناب. ہاں توجہ او جناب پوری قوم نو پایا جناب بجارتاں وچ پایا. بجارتاں وچ ایک دن ہور ججاں دا بیان ہوندا، دوسرے دن میں کہا جنہاں فیصلے کرنے ہوندے کیوں جی جنہاں فیصلے کرنے حضرت امام شامل چیچنیا دے مسلمان اج بھی جڑے غیرت مند ہیں نا، تے جنہاں نے کیا وہ دے صدر دا بیان آیا، انہوں نے کہا ساڈے ملک وچ کوئی وہابی یا وہابی جیسا بندہ داخل نہیں ہو سکتا. توجہ توجہ، اے چیچنیا دے صدر دا بیان ہے. ہاں جی، اور جیسے تو جان دے انہیں جڑ جائے، انہوں نے کیا انہاں ہی دا اسلام نو برباد کیتا ہے. چیچنیا وچ اج بھی وہ دم خم کدی وجہ تو امام شامل دی وجہ تو. امام شامل نظام مصطفیٰ نافذ کیتا. راتی گھر پہنچے تے آپ دی والدہ بالکل ضعیف بوڑھی. امام شامل نو کہنے لگیاں کہ فلانے فلانے بندے تسی پکڑے؟ آپ نے فرمایا ہاں. انہوں نے کہا میں سفارش کر دیا انہوں نے آزاد کر دیو. یہ فیصلے ہوتے ہیں. سویر ہوئی تے امام شامل نے سارے مفتی بلا لے، قاضی بلا لے، علماء بلا لے. انہوں نے کہا میرا ایک مسئلہ درپیش ہے، دسو میں نے دا حل کے وے. انہوں نے کہا جی دسو. انہوں نے کہا کوئی بندہ غلط بندے دی سفارش کرے تو دی سزا کے وے. تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد. کیوں جی؟ انہوں نے کہا جی اتنے کوڑے مارو اس بندے نو.
آپ نے پھر پوچھا، فرمایا میرا دوسرا مسئلہ ہے اگر وہ بندہ کوڑے کھان دے قابل نہ ہوئے تو پھر آپ نے فرمایا پھر وہ قریب ترین بندہ انہوں کوڑے مارو۔ امام شامل فرمایا جلادہ نو بلاؤ، میری ماں نے غلط بندے دی سفارش کی تھی اور چونکہ بڈھی یہ کوڑے کھان دے قابل نہیں، اے میری پشت حاضر کوڑے مارو میری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا او بدکار دنیا دے اسلام دے خلاف گلاں کرن والے ہوے پیر پورے چچنیاں دا پیر ہوے تے نقشبندی سلسلہ دا پیشوا تے امام ہوے، کیوں جی تے جدوں شریعت دی گل آئی تے پھر کوڑے کھادے لوگ چیخ اٹھے حضور اے کنجے، فرمایا رسول اللہ دے دین دا حکم ہے اے کنج کے مطلب ہے، جد عمر عدالت پیش ہو سکتے ہیں تے شامل کیوں نہیں پیش ہو سکتا؟ اے رسول اللہ دا دین ہے چلے او پانامہ لکھ ساڑے نے کنو انصاف ملنا ہے تھے کسی نو، او خود ہی لٹن والے تے خود ہی لٹوان والے تے خود ہی کھان والے تے خود ہی کھوان والے، او امام شامل کتوں آیا جڑا خود پیش ہو جائے کوڑے مارو جی؟ تسی سوچ سکتے ہو لکھاں کروڑا مرید کھڑے ہوں تا امام کوڑے کھا رہے ہوئے؟ تیری نگاہ ناز سے